السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تھبورہ 92 نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جمشید۔ پاکستان کے اندر مہنگائی کے طوفان نے پاکستانی عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ پیٹرول آسمان سے باتیں کر رہا ہے، مہنگائی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نون لیگ ذمہ دار ہے مہنگائی کی، نون لیگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، اور زرداری کہتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو مجھے بتائیں پاکستان کے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہندوستان کو ٹھہرائیں، ہم امریکہ کو ٹھہرائیں، ہم سعودی عرب کو ٹھہرائیں؟ ہم بتائیں کس دنیا کے کس ممالک کو اس مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرائیں؟ مہنگائی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی وہ گورنمنٹ ہے جو اس وقت ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہے۔ ایسے حالات کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنہوں نے اتحاد کانفرنس کا آغاز کیا ہے، اتحاد کانفرنس کا آغاز کراچی سے ہوگا۔ کراچی 7 مئی بروز اتوار کو کراچی کے اندر ایک بہت ہی بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستان کی بڑی بڑی جماعتیں، دینی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اندر اس وقت مولانا طارق مسعود، جنہیں پاکستان کے اندر مختلف لوگ انہیں سنتے ہیں، مولانا طارق مسعود کو خوبصورت آواز ہے جو دین اللہ کی آواز جو ہے بلند کرتے ہیں، دین اسلام کی۔ تو مولانا طارق مسعود اس اتحاد کے اندر موجود ہے جو خود لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں، اور مختلف علماء کرام بھی اس اتحاد کانفرنس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی جو ایک مذہبی جماعت بھی ہے، اور پاکستان کے اندر کراچی میں سیاسی جماعت بھی ہے جنہوں نے بڑی پوزیشن حاصل کی الیکشن کے اندر۔ کراچی میں انتخابی الیکشن میں جو جماعت اسلامی کے جو اس وقت موجود ہیں، جماعت اسلامی کے اس وقت جو کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان، وہ اس مرکزی مسلم لیگ کے نے جو اتحاد کانفرنس کا انعقاد کیا، انہیں دعوت دی، وہ اس دعوت کے اندر موجود ہے۔ دفاع پاکستان کونسل کے اندر بھی بڑا کردار رہا ہے جماعت اسلامی کا، اور ایم کیو ایم پاکستان جو پاکستان کے اندر کراچی میں بڑی جماعت ہے، ایک عرصے سے کراچی کے اندر حکومتیں کرتے آئی ہیں۔ ایم کیو ایم جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں وہ اس اتحاد کانفرنس کے اندر شامل ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا نام شاید ابھی تک ہمارے تک پہنچا نہ ہو۔ تو پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اس مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صرف مرکزی مسلم لیگ نہیں بلکہ پورے امت کا اتحاد ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد ضروری ہے۔ ہم ایک مٹھی بنیں گے تو پاکستان قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے اس ملک میں آنے والی جو بننے جا رہی ریاست ہے، ہم ریاست بنانے سے پہلے پاکستان کے اندر ریاست بنائیں گے، پاکستان کو خود مختار بنائیں گے، پاکستان کو خود جینا سکھائیں گے۔ ہم ساری جماعتیں، ایم کیو ایم، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا پھر کاف لیگ ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، مرکزی مسلم لیگ کے جو اس وقت قائدین ہیں وہ ہر ایک کلمہ گو مسلمان کو اس پلیٹ فارم پر لانے کا وعدہ کر رہے ہیں، لانے کا جو ہے بھرپور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے اوپر پہنچ کر ڈور ٹو ڈور دعوتیں دے رہے ہیں لوگوں تک پہنچنے کی کہ اتحاد کانفرنس میں اندر پورا پاکستان ایک مٹھی بن جائے۔ پاکستان ایک مٹھی بن گیا تو انشاءاللہ پاکستان کی مہنگائی، پاکستان کی معیشت خود مختاری وہ خود بخود گلیوں کے اندر، نالوں کے اندر رل جائے گی۔ پاکستان ایک عظیم ریاست بنے گا۔ عظیم ریاست بنانے سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبند ہو، کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، ہمارا تعلق صرف اسلام سے ہے۔ یاد رہے یہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ سارے نام بعد میں دیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا تھا، جو جبرائیل امین جو دین لے کر آئے تھے، وہ صرف اسلام تھا۔ اب ایک اسلام
ایک دین کے اوپر جمع ہوئیں گے. ہمارا رب ایک، ہمارا پیغمبر جو نبیوں کا سردار تھا وہ ایک، صحابہ اکرام اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے، فرشتے اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے، جو ہم بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان ایک ریاست بنے گا. اتحاد کانفرنس جو 7 مئی کو ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر بھرپور شرکت کرے، دل و جان کے ساتھ محنت کرے. پاکستان ایک ملک بنے گا، ایک ریاست بنے گا انشاءاللہ.